علامہ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو بھی ایکسپلین کریں۔ ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اب جب یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے، تو کہ مولا علی علیہ السلام پہ نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور نہ ان پہ کوئی براہ راست کوئی وحی آتی تھی، نہ ان پر کوئی شریعت کے احکامات آتے تھے جیسے دیگر انبیاء پہ آتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو دیگر انبیاء کے پاس جو بڑے بڑے معجزات تھے وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، تو وہ انبیاء سے افضل کیسے ہوئے؟ اور پھر قرآن مجید میں تو کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی، تو ہمارے سامنے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جس میں رسول خدا ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، تو یہ ان پیغمبروں کے نام آتے ہیں۔ تو مولا علی جو ہیں وہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے؟ کیونکہ قرآن مجید جو افضلیت کا ذکر کر رہا ہے وہ انبیاء کا کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ مولا علی رسول خدا کے بعد دیگر انبیاء سے افضل ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ مولا علی جو ہیں وہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی پیغمبر سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ آپ نے جتنی گفتگو کی اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے نا، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا۔ نہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی، بعض پیغمبر فضیلت دی دی ہے ہے۔ جی جی جی، اور کسی اور کو ان میں سے کسی پہ بھی فضیلت دی یہ ہے، کیا چیز؟ کسی غیر نبی کو انبیاء میں سے کسی پہ بھی فضیلت نہیں دی، یہ ہے نبوت انبیاء میں رینکنگ ہے۔ جی جی، آپ کے فوج میں رینکنگ ہے تو سویلین کوئی فوج سے بہتر نہیں ہو سکتا، یہ کدھر ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا۔ نہیں، قرآن میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں، غیر نبی نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہو سکتا، کیا چیز؟ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ ہے نہیں، یہ بھی نہیں لکھا۔ نہیں ہے۔ پھر آپ تو ایسے کہہ رہے تھے نا جیسے یہ تو لکھا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا۔ جی جی، ابھی آگے سرا زمین پہ کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اگر فضل نبعض ہو بعض ہے تو نبوت کی وجہ سے، نبوت میں مراتب ہیں، کوئی شک ہی نہیں، کوئی اولو العزم ہے، کوئی اولو العزم نہیں ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، کوئی صاحب شریعت نہیں ہے، کوئی صاحب کتاب، کوئی صرف نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صرف نبی ہے، رسول ہے، امام بھی ہے نا۔ تو یہ سارے مراتب ہیں، اور ان مراتب میں سے نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، یعنی ایک شخص ہی ختم مرتبہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص سے پہلے نبی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رسول ہوتا ہے، اس کے بعد وہ امام ہوتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے جو ہائر رینک ہے وہ کون سا ہے؟ امامت۔ نبوت نہیں ہے۔ نہیں ہے نا، ایک شخص نبی ہوتا ہے، نبی بالکل پہلا سٹیج ہے۔ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسمانی خبریں آنا شروع ہوتی، رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خبر کو اس سے آگے پہنچانا شروع کرنا ہوتا ہے۔ نبی سے رسول افضل ہوا، اور یہ ایک ہی شخص ہے۔ ہاں، یہ میں ابھی نبی سے کسی اور کو افضل نہیں کہہ رہا ہوں، یہی شخص ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، ابھی میجر ہے، بعد میں کرنل ہوتا ہے، بعد میں جنرل ہوتا ہے، یہ ایک شخص ہے۔ نبی ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، پھر انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کے لیے۔ ٹھیک ہے، تمام امتحانات کے بعد نبی تو پہلے سے تھے، پھر رسول ہوئے، پھر امام یہاں ہوئے۔ جو امامہ لفظ آئے وہ بھی پیغمبر کے لیے آیا نا۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں کچھ اور تو نہیں کہہ رہا۔ جی جی جی، لیکن ایک ہی شخص، اس کے جو درجات ہیں ان درجات میں نبوت، رسالت، امامت ہے۔ اچھا، خلیفہ بھی ایڈ کر لیں تو کہ پیغمبر تو خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، جی جیسے آدم علیہ السلام۔ نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، اگر آپ خلیفۃ اللہ کہتے ہیں وہ الگ ہے، اگر آپ خلیفہ رسول کہتے ہیں وہ نہیں الگ میں ہے۔ اللہ کے خلیفہ کی وہی کہہ رہے ہیں، خلیفۃ اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی خلیفۃ اللہ ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ نبی جو ہے حضرت آدم خلیفۃ اللہ ہے، وہ ایک الگ، ابھی ادھر نہیں جاتے، فی الحال یہاں رہتے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، بس یہ جو ایک اسٹیبلش فیکٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جی جی، یہ کوئی اسٹیبلش فیکٹ نہیں، یہ مغالطہ ہے۔ یہاں تک تو آگے بہت ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں قرآن نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ کون کس پہ افضل ہے، یہاں تک آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کہ رسول خدا کی نسبت باقی سب سے کیا ہے؟ رسول خدا سب سے افضل ہے، جی جی، اس میں تو کوئی شک نہیں بے شک۔ ہے۔ رسول خدا سب سے افضل ہیں، آپ کہہ رہے ہیں باقی ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے، رسول خدا پہ قرآن نازل ہوا ہے، کتاب اللہ نازل۔ کتاب اللہ نازل ہوئی ہے۔ یہ جو رسول کی شریعت تھی، رسول کے بعد ختم ہوئی یا جاری رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ قائم ہے، ختم نہیں قیامت ہوئی، تک قائم رہے گا۔ ختم نہیں ہوئی نا، یہ دین قائم ہے، دائم ہے، وہی کتاب ہے، یہی شریعت ہے۔ اسے آگے چلانے والا، اس کی نسبت کیا ہوگی؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، متفق علیہ حدیث ہے۔
اس کا کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں ایک منٹ. جی 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 جی. ٹھیک ہے نا, یہ کہنا پڑتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کو موسیٰ سے کیا نسبت تھی قرآن میں ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے, کسی اور کے لیے نہیں آیا. یہ ڈیٹیل سے کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ بیان کرنا تھا, اور اس میں بھی نبوت بھی ہے. یعنی وہ تمام چیزیں. اچھا نسبت ہے, موسیٰ کہاں, خاتم الانبیاء کہاں؟ اگر اس لیول پہ حضرت موسیٰ ہے تو خاتم الانبیاء اس لیول کے فرق میں برابری ہے ہارون اور موسیٰ میں. رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ میں اور علی میں برابری ہے. وہ برابری موسیٰ کے سطح پہ رہے گی یا محمد کے سطح پہ چلی جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح پہ چلی گئی. پتہ نہیں کہاں چلی گئی, یہ پتہ نہیں کہاں رہ گئے. اس برابری کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر نبوت بھی ہونی چاہیے. الا لا نبی بعدی, صرف ایک استثناء ہے. باقی ساری فضیلتوں میں تم میرے لیول پہ ہو, جیسے ہارون موسیٰ کے لیول پہ تھا. جی. صرف نبوت نہیں ہے, باقی میں تم افضل ہو. کس سے افضل ہوئے؟ رسول خدا سب سے افضل ہوئے. جو نفس رسول ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. یہ سمجھ میں اگر کسی کو نہیں آتی تو بہت ہی بڑی موٹی عقل ہے اس کی. ہم علی کی فضیلت کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم رسول کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں. رسول ہمارا افضل ہے, دین اسلام سب سے افضل ہے, تو اس دین کا امام بھی سب سے افضل ہوگا. سب کا متفقہ ہے آخر الزمان میں امام مہدی تشریف لائیں گے, امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. جی جی متفقہ ہے نا, کون افضل ہے؟ اچھا یہاں پر نا ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ امامت سب سے افضل ہے, تو قرآن مجید نے اس پر رہنمائی فرمائی ہے کہ امامت نبوت سے یا رسالت سے افضل ہے. اس کی کوئی ایسی دلیل ہے قرآن سے جو موجود ہو؟ ہم نے یہ کہا نا, حضرت ابراہیم کو جو آخری منصب ملا وہ منصب امامت ملا. یہاں سے افضلیت کا معیار نہیں پتا چلا نا کہ امامت افضل ہے. آخری یہ منصب ہے, وہی منصب. آخری منصب کون سے ملتا ہے؟ آخری منصب افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں جی ایک بندہ پہلے جو ہے وہ چپڑاسی ہوتا ہے یا پہلے وہ میجر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد وہ قرآن جنرل نے اس کو ہوتا ہے. ایکسپلین نہیں کیا نا, اس کے بعد قرآن نے صرف منصب بتایا. آخری منصب نا, آخری منصب سب سے چھوٹا ہو, یہ کس کی عقل میں آتا ہے جی؟ آخری منصب جنرل ہے, لیکن جنرل جو ہے وہ سپاہی سے کمتر ہے. قرآن نے اس کی تشریح تو نہیں فرمائی, یا رسول اللہ کی کوئی تشریح ہو, کوئی روایت ہو تو بتائیں. اس سے زیادہ تشریح چاہیے کہ آخری منصب سب سے بڑا ہوتا ہے, اس کی تشریح چاہیے. نہیں, ہم نے آپ کو نبی بنایا, پھر آپ کو رسول بنایا, پھر آپ کو آزمایا, پورا اترے, ہم نے آپ کو امام بنا دیا. جی. اس میں اور تشریح چاہیے کہ امامت اونچا مرتبہ ہے. نہیں, امام بنایا کس کو؟ پیغمبر کو. وہی پیغمبر ہی کی بات کر رہا ہوں میں پیغمبر ہی کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ غیر پیغمبر کی تو بات ہی نہیں, ہم بات ہی نہیں کر رہے. جی جی جی. آپ کہہ رہے ہیں کس نے کہا امامت بڑا رتبہ ہے؟ یہ اس سے زیادہ واضح کون کہہ رہا ہے؟ کس کے لیے کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. ابھی یہ بات ہم کر ہی نہیں رہے کس کے لیے. امامت بڑا عہدہ ہے. آپ آ کے ہم سے اختلاف کریں کہ کوئی امامت ہے ہی نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. امیر المومنین منصور میں اللہ امام نہیں تھے, ایک الگ بحث ہے, اس میں ہم نہیں آ رہے نا. جی جی. وہ بحث کرنے آئیں گے تو بھی سو بسم اللہ وہ بھی کر لیں گے. جی جی. ہم ابھی اس پہ نہیں ہیں, ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمات ادیان میں سے ہے, امامت سب سے بڑا عہدہ ہے. ہم کہتے ہیں کس نے کہا ہے؟ قرآن ہماری جب رہنمائی کرتا ہے امامت کے حوالے سے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ فرماتا ہے نا امامت دیں گے, تو وہاں پہ بھی اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں جو رہنمائی فرمائی ہے ان میں انبیاؤں کے نام ہی آتے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ کسی بھی غیر نبی کا ذکر نہیں ہے. جتنے بھی مفسرین نے, محققین نے اس کی تفسیر لکھی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تفسیر لکھی ہے, آپ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ کے قرآن میں ہے, ایک دفعہ آپ کہتے ہیں تفسیر لکھی ہے. تو تفسیر بھی قرآن کو سمجھ کے اس کے فہم کے حساب سے لکھی گئی ہے, تو پھر کیسے لکھی گئی آپ بتائیے؟ اپنے اپنے فرقے, اپنے اپنے ذوق, اپنے اپنے مسالک, اپنے اپنے مفادات کے لیے لکھی جاتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, یہ ہے نا. اچھا قرآن فہمی کا آسان نسخہ کیا ہے؟ آپ کو میں قرآن فہمی بتاتا ہوں نا. آپ کہتے ہیں قرآن تفسیر لکھی جاتی ہے. آپ کو اگر آئے وضو اردو میں بتاؤں, جب اٹھو چہرے کو دو اور اپنے ہاتھوں کو دو اور مسح کرو اپنے سر پہ, اپنے پاؤں پہ. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اس میں کیا سمجھنے کی چیز ہے؟ سیدھا سا ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ ہے اٹھو, ایک طبقہ کہتا ہے کہ مسا جو ہے وہ پیر کے اوپر کا ہے, اور ایک کہتا ہے مسا مکمل ہے, پیر کے نیچے کو بھی حصے کو بھی صاف کرنا ہے. نہیں, مسا کرنا ہے نا, دھونا نہیں ہے, مسا ہے. دھونے کی دیکھیں 3 اس میں ہے. اٹھو, نماز کے لیے اٹھو, دو کنج کو, ہاتھ کو, چہرے کو اور
ہاتھوں کو، مسح کرو سر کو اور پاؤں کو، سمپل اسی طرح نا. اس سے کسی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر کوئی قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھا ہے جی کیا سمجھ میں آئے گا؟ پاؤں پہ مسح کرنا ہے. پھر دونوں کدھر سے بریکٹ میں آ جاتا ہے؟ بریکٹ کے بغیر نہیں آ سکتا. بریکٹ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نہیں کہہ رہا، نہیں تو نہ لگاؤ نا بریکٹ. جی جی یہ کدھر سے آتا ہے؟ کیونکہ میرا مکتب ہے قرآن کا وہی ترجمہ کرنا ہے، میں نے قرآن تو نہیں لینا ہے. قرآن لینا ہے، رسول نے کہا ہے قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا ہے. قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا ہے. قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا ہے. پھر آ کے اس حدیث میں بھی کیا پیش کرتے ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی. کرتے نہیں کرتے؟ جی جی جھوٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ہی نہیں، اہل سنت کے پاس ہی نہیں ہے. اہل سنت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے جو فہم قرآن لیا ہے یا رسول اللہ کی احادیث لی ہیں، اس میں ہم نے روایات اہل بیت سے بھی لی ہیں، اصحاب سے بھی لی ہیں، ازواج رسول سے بھی لی ہیں. اہل بیت سے نہیں لیے نہیں لیے. اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مجموعہ روایات جو ہیں ان کا چیلنج ہے المنہاج القرآن ٹرسٹ انٹرنیشنل کہ ہم نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے 14,500 احادیث لی ہیں. کوئی آئے ہم سے آ کے منہاج القرآن پہ لے جائے. ان میں سے عمل کسی پہ بھی نہیں کیا، اس احادیث روایات لی ہیں ہم نے نہیں لی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے تھوڑا سا پھر سمجھنے کی چیز ہے. روایت لی ہے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کتابوں میں متفرق آپ کے پاس جتنا ذخیرہ حدیث ہے ٹوٹل وہ 14,000 نہیں ہے. تکرار کو ہٹا کے ٹوٹل ذخیرہ 14,000 نہیں ہے، تو صرف امیر المومنین سے کہاں سے 14,000 آئے گا؟ آپ 15,000 روایات تو بخاری و مسلم ملا کے ہو جاتی ہیں. 7,500 تکرار کو ہٹائیں تو کتنا ہوتا ہے؟ کیسی تکرار؟ میں سمجھا نہیں. ایک روایت بخاری میں کتنی دفعہ آئی ہوگی؟ ایک ہی روایت بخاری نے کتنی دفعہ ریپیٹ کی ہوگی آپ کے خیال میں؟ بخاری نے 4 طریق بھی آتے ہیں، 7 بھی آتے ہیں. نہیں طریق کے بعد نہیں کو کتنی دفعہ ابھی ہم دونوں بات کر رہے ہیں. جی جی تو ہم ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کر لیں گے؟ 2 یا 3 دفعہ. 2 یا 3 4 5 6 کتنے دفعہ ریپیٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے جو لکھا ہوا اس میں کتنا ریپیٹ کیا ہے؟ ایک بھی نہیں. بولنے میں ریپیٹیشن آ جائے گی، لکھنے میں ریپیٹیشن نہیں. تو پھر آپ کو ایکچوئل کاؤنٹنگ کرنی پڑے گی. ایک کاؤنٹ میں بتا رہا ہوں نا. جی جی ٹھیک ہے نا؟ نہیں آئے گی نا. کامن سینس سے سب کو سمجھ میں آنے والی. بخاری میں ایک روایت 35 مرتبہ تکرار ہوئی ہے. پتا تھا آپ کو؟ نہیں یہ بات صحیح ہے. 35 مرتبہ طریق نہیں ہے، ایک ہی چیز 35 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اگر ریپیٹیشن کو ہٹائیں یہ آپ 15,000 کر رہے ہیں وہ 5,000 پہ آ جاتا ہے. اگر پھر تو وہ اور نیچے چلا جاتا ہے. نہیں وہ اس لحاظ سے نا ایک روایت کو نقل کرنے والے ڈفرنٹ اصحاب رسول. نہیں ایسا نہیں ہے نا، ڈفرنٹ گولڈن چینز ہیں. ایسا نہیں ہے. نہیں ہے. اولاً گولڈن چین نہیں ہے. بخاری و مسلم کی تو ساری روایات سندن بالکل ٹھیک ہے. نہیں ایک بھی گولڈن چین سے روایت نہیں ہے. اگر آپ کہیں تو میں ایک گولڈن چین آپ کو بیان کروں. مثال کے طور پر دیکھیں امام بخاری روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل سے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے ہیں امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں امام نافع سے، امام نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ گولڈن چین ہے. اسے گولڈن چین نہیں کہتے. یہ تو ہے. نہیں ہے نا. آپ دیکھیں جہاں پہ عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں نا وہاں امام نافع ہیں. نہیں ہے گولڈن چین. دیکھیے ویسی کوئی نام رکھ لے ہے نا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ کی گولڈن چین ہے. ویسی ابھی آپ کوئی نام رکھ لیں، آپ اپنے بیٹے کو سپرمین کہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. کسی نے لکھا ہو کہ یہ گولڈن چین ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محدثین کی ہے. میں انہی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا نا. جی کسی میں انہی کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا. جی ٹھیک ہے نا. ان میں سے 2-4 کسی جگہ کو گولڈن چین کہیں، گولڈن ایرا کہیں، فلان کہتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی مسلمان متفقہ طور پر جسے سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں، جس سلسلے کو، وہ سلسلہ جس کے بارے میں فقہاء اہل سنت کہتے ہیں کہ اس سلسلے سند کو اگر پڑھ کے کسی مجنون پہ پھونکا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا، وہ کون سی ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے؟ میں اطہار کی سیرت سے چین ہے، میں اہل بیت کی چین ہے، سنی شیعہ سب متفق ہیں اس پہ. اس کو سلسلے ذہب کہتے ہیں. اسے کون کہتا ہے؟ جس نے لکھا ہے وہ یہ شواذ میں سے ہیں. ایسی ادعا ہے، اس ادعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جس پر اتفاق ہے جو گولڈن چین ہے اس سے سیاہ میں ایک روایت بھی نہیں ہے. یہ کہانی ادھر بہت گمبھیر ہے. نہیں المستدرک الحاکم ہو گیا اور ایون ابو داؤد ہو گیا، اپنے ماجہ ہو گیا، اس میں حضرت علی سے مرویات ہیں. نہیں آپ ہماری بات نہیں توجہ کر پا رہے.
شاید کچھ جو طالب علم ہیں وہ سمجھ جائیں, ٹھیک ہے نا, جو پوری چین سلسلہ ذہب ہے نہ کہ امیر المومنین سے 5 روایت ہیں, آپ والی چین کی بات تو نہیں کر رہے جو یعنی امام زین العابدین, امام جعفر صادق علیہ السلام, اسی کو گولڈن چین کہتے ہیں. سارے مسلمان, سارے شیعہ نہیں, ہاں شیعہ کیا تو مشخص سے معظوم ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر تو کوئی دوسرا کلام ہے ہی نہیں نا. سارے مسلمان جب ائمہ اہل بیت کی جو وہ ہے چین ہے اس کو گولڈن چین کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی رکھتے اور جس مرضی چین کو یہ ٹائٹل دیتے رہے. نہیں, اہل سنت کیا ہے, جیسے امام جعفر امام باقر علیہ السلام ہے, ان سے پوری ڈیٹیل میں نا حج کی روایت نقل کی ہے اور 7 پیجوں پر ہے. یہ پھر آپ نے نماز کہا تھا نا, حج بھی اسی طرح ہے. جیسے احادیث اہل سنت میں ایک حدیث نہیں ہے جس میں نماز بیان ہو, اہل بیت کی روایت کو چھوڑ کے ایک روایت نہیں ہے جس میں حج بیان ہو. نہیں, امام باقر علیہ السلام والی روایت ہے, وہی کہہ رہے ہیں, امام جعفر صادق, وہی کہہ رہا ہوں, یہ لیا ہے نا, حج میں لیا ہے, نماز میں نہیں لیا. حج میں بھی اگر یہ روایت جو آپ نے لی ہے اسے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, باقی جگہ تو آپ نے نہیں لیا نا. نہیں, حضرت علی سے رفع دین کی روایات ہیں. ابھی حج پہ رہے تھوڑے, جی جی, اچھا مسائل حل ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. حج میں اگر آپ اس روایت کو جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے, امام باقر علیہ السلام سے لیا ہے, جی جی, اسے اگر چھوڑ دیں, جی جی, یہ ہے آپ کی کتابوں میں ہے, جی جی, اسے چھوڑ دیں تو حج پر کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے جو اس نے حج بیان کیا کہ حج ایسے ہوتا ہے. نہیں ہے. آپ جن سے کہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں گولڈن چین ہے, فلان ہے, کیا ہے, دین ادھر سے لیا ہے اور کیا ہوا ہے, وہ ان سے تو حج بھی ثابت نہیں ہے. یہ بہت یعنی ایسی باتیں اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو ایک دفعہ ہو کیا رہا ہے یار, یا تو یہ سب جھوٹ بول رہا ہے, ایک بالکل اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر یہ سچ ہے تو بہت کڑوا سچ ہے یہ. لیکن اہل سنت کیا جو روایات حج کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کے علاوہ بھی روایات موجود ہیں, وہ سیم ہے. نہیں ہے, وہ سیم پیٹرن نہیں ہے. میں یہ تو کیا کہہ رہا ہوں, نہیں, وہ تو ڈفرینس اس لیے آ رہا ہے نا کہ شیعہ سنی کتب کا فرق ہے, اس وجہ سے آپ اہل سنت روایت میں امام جعفر صادق کو اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی بھی روایت جو مناسک حج کو بیان کرتی ہو نہیں ہے. لیکن جو روایت مناسک حج کی موجود ہے نہیں ہے, اس میں نہیں, اس میں اہل تشیع بھی تو عمل نہیں کرتے, تو کہ اہل تشیعوں کا بھی تو مناسک حج تھوڑا ابھی چھوڑیں شیعہ جہاں جائیں, ہمیں کیا کرنا ہے, ابھی عمل کون کرتا ہے کون نہیں کرتا تو بات کی بات ہے نا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں عمل کی بات نہیں کر رہا, مناسک حج اہل تشیعوں کا ڈفرینٹ ہے. ہم ابھی اس کی بات ہی نہیں کر رہے کہ ہے کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کیا ثابت ہے کیا ثابت نہیں, اس کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہے ہی نہیں, صحیح غلط تو بات کی بات ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہی نہیں. اچھا, میں نہ نماز ہے نہ حج ہے. نہیں, میں آپ کی باتوں سے قبلہ یہ شاید سمجھاؤں کہ میری تصحیح فرمائیے گا کہ اہل بیت کے علاوہ جو دوسرے اصحاب تھے کیا انہیں دین اسلام کا نہیں پتا تھا؟ جیسے اہل بیت کو پتا تھا ویسے نہیں تھا, یہ نا لولا علی, کیونکہ بہت لولا علی, اگر علی نہ ہوتے جی جی تو کون ہلاک ہوتا, میں یقیناً ہلاک ہوتا اگر علی نہ ہوتے. صحابہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا ان کو نہیں پتا, علی سے پوچھنا پڑتا, ہاں علی سے پوچھنا پڑتا, نہیں پتا تھا. لیکن جو بہت سے اصحابہ کرام نے جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ دین سیکھا ہے براہ راست, جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیرونی معاملات میں ساتھ ہوتے تھے. ہم یہی تو حضرت عمر کی تو مثال دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا, تو ڈائریکٹ اگر سیکھا ہوتا تو علی کی کیا ضرورت ہے. یہ جو جملہ ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر, تو یہ تو اس وقت فرمایا تھا کہ جب جنگ قادسیہ لڑنے جا رہے تھے حضرت عمر, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ مت جائیں, کیونکہ اگر آپ چلے گئے اور شہید ہو گئے تو یہاں مسلمانوں کی جو جمعیت ہے وہ ٹوٹ جائے گی. چلے تو اس موقع پر چلے, ابھی بحث نہیں کرتے, ایک موقع پہ نہیں ہے, یہ کرارن اور مرارن ہے, ایک موقع نہیں ہے. مان لیتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ایک موقع. ٹھیک, کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک, دیکھیے ہم کس نے کیا سیکھا, کس نے کیا نہیں سیکھا. رسول خدا نے کس سے سیکھنے کا حکم دیا, صحابہ کو کس سے سیکھنے کا حکم دیا, اہل بیت سے. یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے نا, مسلم ہے نا. نہیں, اہل سنت کا ایک روایت ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو, عبداللہ ابن مسعود اور معاذ ابن جبل اور ابی بن کعب. وہ اس لحاظ سے کہ مصحف ابی بن کعب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بعد موجود تھا, مصحف عبداللہ ابن مسعود بھی تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو امت کے سب سے بڑے بہترین قاری تھے
ابی بن کعب، ان کا بھی مصحف موجود تھا، اور یہ سارے کاتب وحی بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ جو وحی نازل ہوتی تھی یہ وہ لکھتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے جلیل القدر صحابہ جو رسول اللہ کے کاتب بھی تھے اور السابقون الاولون میں سے بھی تھے، میں نے جن 4 کے نام لیے، تو کیا انہوں نے دین کچھ بھی نہیں سیکھا؟ انہی سے کہا تھا اگر تم نے گمراہ نہیں ہونا تو کتاب اللہ و عطرتی، انہی سے کہا تھا نا، مجھ سے اور آپ سے تھوڑی کہا تھا، انہی صحابہ سے کہا تھا جن کا آپ کہہ رہے ہیں. ان کی فضیلت کے بارے میں کہا بھی تو ہے. ان سے ہی کہا ہے نا جی. کہ میرے بعد اگر گمراہ نہیں ہونا تو کتاب اللہ اور میری عطرت. کس سے کہا ہے؟ مجھ سے کہا ہے، ان سے کہا ہے. نہیں ان سے کہا ہے، صرف ان 4 سے تو نہیں کہا نا، اور بھی تھے. یہ 4 تھے نہیں تھے؟ یہ بھی تھے اور بھی تو تھے. انہی سے کہا ہے. باقی اور جس سے بھی کہا ہو. ابھی ہم 1.25 لاکھ صحابہ تھے. وہی 1.25 لاکھ میں سے ابھی 4 کی بات ہو رہی نا. آپ یہ پیش کر رہے ہیں نا ان کو بڑا قرآن آتا تھا اور کیا ہوتا تھا، رسول نے کہا قرآن ان سے سیکھو. دوسروں سے کہا ہوگا ان سے قرآن سیکھو، ان سے کہا ہے دین محمد والے محمد سے سیکھو. یہ تو قابل انکار نہیں ہے نا. نہیں، دین آل محمد سے بالکل کہا ہے، اس پہ تو میرا ایمان ہے. انہی صحابہ سے کہا ہے. جی بالکل، صحابہ سے بھی کہا ہے، اور اسی طریق کو ہم بھی لے کے چل رہے ہیں. ہم بھی قرآن و اہل بیت کو مانتے ہیں الحمدللہ. لیکن